إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. مومنوں کا جو دل جان سے ایمان لائے، کافروں کا جنہوں نے زبان دل سے انکار کیا، اور منافقوں کا جو اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور دل میں کفر رکھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کیونکہ ساری دنیا کو تقسیم کرو نا تو 3 گروہ ہوں گے، یا مومن یا کافر یا منافق. تو ساری دنیا یہی ہے نا. تو اللہ نے ان تینوں گروہوں کو یعنی پوری انسانیت کو خطاب فرمایا اور اپنی عبادت کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب پالنے والے کی. یہ پہلا حکم ہے قرآن کا، اور یہاں سے اصل مقصد شروع ہوتا ہے قرآن کے نازل ہونے کا. یہ پہلا حکم ہے، پہلا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو. اور یہاں سے قرآن مجید نازل کرنا، اس کا مقصد واضح ہوتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب، اپنے پالنے والے کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، رہنے سہنے کی جگہ، کاشتکاری کے لیے، مکان بنانے کے لیے، آباد رہنے کے لیے اس کو بنایا. نہ تو اتنی ٹھوس ہے کہ تم اس پر جو ہے چلنے میں تکلیف محسوس کرو، نہ یہ دلدل ہے کہ تم اس میں پھنس جاؤ. فراشا، بستر کی طرح کہ تم یہاں بسیرا کر سکتے ہو، ٹھکانہ رکھ سکتے ہو. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، سورج چاند بنائے اور بارشیں برسائیں. تمہارے لیے یہ ایک نظام مقرر کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جو پانی اتارا، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی سے تمہارے لیے قسم قسم کے رزق اور روزی کا انتظام کیا. تو جب رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو
پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا بنانے والا اللہ ہے، جب بارشیں برسانے والا لہلاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات اگانے والا اللہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ شریک حمیتی سانجی عبادت کرنے والے مت بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق کو مالک کو رازق کو کھلاتا پلاتا ہو خوراک غذا دیتا ہو، زمین و آسمان کا جو مالک ہے، ذرے ذرے پتے پتے پر جس کا کنٹرول قبضہ اور اختیار ہے، اس کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ، کچھ تو عقل کرو، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ خالق وہ مالک وہ رازق وہ کھلائے وہ پلائے وہ، زمین اس کی آسمان اس کا، تمہیں تمہارے باپے دادے کو پیدا کرنے والا وہ، اور تمہارے اوپر تصرف رکھنے والا، جب چاہتا ہے بیمار، جب چاہتا ہے تندرست، جب چاہتا ہے بچپنے میں، جب چاہتا ہے جوانی میں، جب چاہتا ہے وہ تمہیں بڑھاپے میں لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے خوش رکھتا ہے، جب چاہتا ہے غم گین رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے مالدار فقیر۔ جب تم اس کی اتنے تصرف میں ہو تو ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود مشکل کشا کیوں بناتے ہو میرے بندو؟ یہ پہلا حکم اور پہلی بات اللہ نے ذکر کی۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، ذات میں صفات میں اور عبادت میں۔ تو تین قسمیں بن گئی نا، اللہ کو ایک ماننا ذات میں، اللہ کو ایک ماننا جو اس کی صفات ہیں وہ اسی کے لائق ہے کامل مکمل، اور جب اللہ ذات میں ایک ہے صفات میں ایک ہے تو پھر تیسری بات ہے کہ عبادت ہر قسم کی اسی کے لیے ہے، اس کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، پالنے والا، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو رب ہے دیتا ہے کھلاتا پلاتا ہے، مالک بھی وہی ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود، پھر معبود بھی وہی ہے۔ جب رب وہ ہے مالک وہ ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا سب کچھ بنانے والا، مالک یوم الدین دنیا کے آخرت کا بھی وہ مالک ہے۔ تو ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں۔ یہ ترتیب ہے، جب رب وہ خالق وہ مالک وہ خوراک غذا وہ دیتا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ، تو پھر سجدہ کے لائق جھکنے سورنے پکارنے نظر نیاز چڑھاوے کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ لوگوں نے پہلی قسم کو مانا، پہلی قسم کو کہتے ہیں رب ہے، یعنی توحید ربوبیت، رب ہے، رب کا وجود ہے، رب نے زمین بنائی آسمان بنائی، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور صفتوں والی توحید کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، اور تیسری قسم کو کہتے ہیں توحید عبادت، توحید الوہیت۔ یہ ترتیب، جب رب وہ ہے تو پھر اچھے اچھے نام اور صفات بھی اسی کی ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ تو یہ جو پہلی بات ہے نا، پہلی بات اس کو ساری دنیا مانتی تھی، توحید ربوبیت، یعنی اللہ کے وجود کا اقرار۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے چاند سورج چڑھائے، اللہ رات دن لاتا لے جاتا ہے، بارش یہ سب مانتے تھے، اس لیے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ قرآن آپ پڑھیں، یہ جو پہلی قسم ہے نا، اس کو دلیل یہ سنی نا، دوبارہ سنو۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ یعنی یہ جو ہے نا بات، اللہ کا وجود، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا خالق ہونا مالک ہونا خوراک غذا دینا،
اس بات کو سارے لوگ مانتے تھے، اس لیے اس بات کو قرآن میں اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ جب یہ کام اللہ کرتا ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کے لیے۔ اس کو کیوں دلیل کے طور پہ پیش کرتے؟ لوگ مانتے تھے نا اس کو۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے یہ بات کر اس کے سامنے پیش کریں گے نا جو وہ مانتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روشنی کا منکر ہے، روشنی نہیں ہے دنیا میں، تو اب جب یہ ٹیوب بلب جل رہا ہے تو وہ جب کہتے ہیں کہ بلب نہیں ہے، بلب کا منکر ہے، سورج کا منکر ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ کہے گا وہاں سے، تو پھر اس کا میں سورج ہے نا۔ یعنی یہ اصول ہے، کسی سے بات کرنی ہو مخالف سے، اس کو قائل کرنے کے لیے پہلے اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کو وہ مانتا ہے۔ جب تو یہ مانتا ہے تو پھر وہ بھی مان۔ تو یہ جو پہلی بات ہے نا، اس کا کوئی منکر نہیں گزرا دنیا میں۔ سب سے بڑا پاپی، شر فساد کی جڑ شیطان ہے نا، شیطان بھی مانتا تھا۔ جب اللہ نے شیطان کو کہا نا چل نکل یہاں سے، تو شیطان نے کیا کہا؟ قرآن پڑھو، رب انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ پھر مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میرے رب مجھ کو مہلت۔ کیا مطلب؟ مانتا ہے رب کو، حکم نہیں اس نے مانا۔ یہ حکم بھی عبادت کی قسم ہے۔ ایک اللہ کا حکم نہیں تسلیم کیا، یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن رب کا اقرار تو وہ بھی کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر دنیا میں فرعون مشہور ہے، باغی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی مانتا تھا رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ اسراء، فرعون تجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو میں نشانیاں لے کے آیا ہوں نا، کہ میرا ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، لاٹھی سانپ بن جاتا ہے، اور دوسری جو ہے یہ جو ہے نا، یہ ساری نشانیاں مجھے اس نے دی ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ تجھے پتہ ہے اس بات کا، تو ڈرامہ کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی رب نہیں میں ہوں، یہ ہے وہ، یہ سارے ڈرامے ہیں تیرے، تو یہ سب پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان رب کو مانتا تھا، فرعون بھی رب کو مانتا تھا۔ اگلی بات اصل مسئلہ ہے جس میں خرابی پیدا ہوئی، اور مکے والے، یعنی ہمارا قرآن آیا، ہمارے پیغمبر آئے، تو سب سے بڑے مخالف یہ مکے والے تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، آپ سارے جانتے ہیں، یہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے۔ یہ دیکھو نا، ذکر یہی بات ہو رہی ہے، تو اس کی عبادت کو جس نے سب کو پیدا کی، اس کو مانتے تھے، تبھی تو یہ بات کہی۔ اور 11ویں پارے میں اور دوسرے مقامات پر اللہ نے واضح ذکر کیا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ، کن سے؟ مکہ کے سب سے بڑے یہ کافر مشرک اور یہ تیرے مخالفین سب سے بڑے، ان سے پوچھ 4 سوال۔ قرآن کہتا ہے پہلا سوال رازق کون ہے، ان سے پوچھ کے رازق کون ہے، آسمان سے بارشیں برسا کے زمین سے انگوریاں نکال کے پوچھ ان سے رازق کون۔ دوسری بات، کانوں آنکھوں پہ کنٹرول کس کا ہے، دیکھنے سننے کی طاقت دینا لینا، زیادہ کرنا کم کرنا کس کا کام ہے، پوچھ ان سے۔ اور تیسری بات، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا، یعنی زندگی موت کا مالک کون ہے، پوچھ ان سے۔ اور چوتھی بات، کائنات کا نظام چلانے والا، یہاں سردی ہے وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے وہاں خزاں ہے، یہاں شادی ہے وہاں جنازہ ہے، کسی کو تخت پر بٹھا رہا ہے اور کسی کو در بدر کی ٹھوکریں کھلا، کون ہے نظام چلانے والا، ان سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی نے جواب دیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
تو ان قریب کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام تو یہ ایک اللہ کرتا. تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وہ لو جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند، ہم قائل ہیں، ہم رب کو مانتے ہیں، رب لے جاتا ہے دن رات. اب بابا یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، فرعون بھی مانتا تھا، یہ تو شیطان بھی مانتا تھا. مسئلہ تو آگے ہے. یہ میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کی پہلی قسم ربوبیت کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کون اللہ کا منکر ہے؟ ہم مانتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، اگر صرف یہی ایمان کے لیے کافی ہوتی، توجہ کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا. سنو، اگر یہی بات کافی ہوتی مومن ہونے کے لیے، اگر یہی بات کافی ہوتی مسلمان ہونے کے لیے، تو پھر شیطان بھی مومن تھا، پھر فرعون بھی مومن تھا، اور پھر مکے کے کافر بھی مومن تھے. لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے شیطان ہے، فرعون سب سے بڑا کافر ہے، اور مکے کے لوگ کافر تھے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ اگر یہ بات صرف ایمان ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا یہ حصہ ہے، یہ چیز ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ صرف ایمان نہیں ہے. ایمان کی بات آگے ہے. یہاں کھڑے ہو جانا اور کہنا اور باقی جو مرضی کرنا نہیں. اگلی بات اصل ہے، وہ آپ نے سن لی کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو، جس نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، جس نے بارشیں اتاری تمہارے لیے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اس کے ساتھ شریک امیتی ساجی نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یہ ہے اصل بات. یعنی توحید ربوبیت کو اللہ نے دلیل بنایا اس بات کی کہ میں ایک معبود مشکل کو شہادت روا ہوں، میرے بغیر کوئی مشکل کو شہادت روا نہیں. اس کو تو دلیل بنایا. اور یہ اصل توحید ہے جو میں نے یہ بتائی، تیسری قسم. یہ اصل ہے جس کے لیے نبی آئے، رسول آئے، کتابیں نازل ہوئی، دنیا دو گروہ میں تقسیم ہوئی، جہاد فرض ہوا، مومن کافر کی تقسیم ہوئی، جان مال حلال اور حرام ہوئے. یہ تیسری قسم اصل ہے. اصل دنیا میں سب سے پہلے توحید تھی، شرک بعد میں آیا. بخاری شریف میں موجود ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا دنیا میں. بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بیان کی ہے. کتاب التفسیر بخاری شریف دوسری جلد، سورۃ النوح کی تفسیر پڑھو، دوسری جلد بخاری شریف. وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بڑے لوگ نیک گزرے تھے. 5 نیک لوگ بڑے ان میں نیک متقی گزرے تھے. شیطان آیا نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس، کبھی انسانی شکل، یہ شیطان بڑے پاپڑ بیلتا ہے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی خیال ڈالتا ہے، کبھی وسع، حکومت نہیں ہے اس کے پاس لیکن خیال ڈالتا ہے، وسع ڈالتا ہے، کبھی انسانی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی کچھ کبھی خواب میں آ جاتا ہے. تو اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ تأثر دیا کہ تمہارے بڑے یہ جو 5 تھے نا، یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، تم تو کچھ بھی عبادت نہیں کرتے، تمہاری کوئی عبادت نہیں. تو انہوں نے کہا واقعی ہماری تو کوئی عبادت نہیں ہے ان کے مقابلہ میں. تو اس نے کہا ایسا کرو، ان کی تصویریں بناؤ، مورتی، یہ سب ایک ہی مطلب ہے، بت، تصویر، مورتی، ڈھانچہ، پرتو، ایک ہی بات ہے. ان کی تصویریں بناؤ، بت بناؤ، گھروں میں، چوراہوں پہ، مارکیٹوں میں، بازاروں میں لگاؤ. جب تمہاری ان پہ نظر پڑے گی نا اور تمہیں ان کی نیکیاں یاد آئیں گی، یہ باتیں،
پھر تم اور زیادہ عبادت میں مگن ہو جاؤ گے، اور زیادہ تمہیں شوق پیدا ہو جائے گا ان کی تصویریں دیکھ کر. ہاں بڑی اچھی بات ہے. قرآن کہتا ہے شیطان برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. بہت تجربہ کار ہے، بڑے اس کے داؤ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک جو آتا ہے نا، شرک یہ اخفا من دبیب نمل، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک طور پہ انسان کے اندر شرک سرایت کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کہتا ہے جب ان کی تصویریں دیکھو گے نا، مورتیاں، تو تمہارے اندر عبادت کا شوق بڑھے گا. کہنے لگے ہاں تصویریں نکال. ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کی عبادت کرو، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے مانگو، لیکن تمہاری باتیں پھیکی ہیں، پھیکی خشک باتیں. ان بزرگوں کے دواروں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں، ان تصویروں بتوں کے پاس بیٹھا کرو اور یہاں اللہ کی عبادت کیا کرو، تاکہ تمہاری عبادت کو چار چاند لگے، ان میں برکت، تبرک برکت آئے. علی حجویری کی قبر پر قرآن اندازی ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے کی. اعتکاف اللہ کے لیے بیٹھا جاتا ہے، کہتے لیکن یہاں اس کا ثواب زیادہ ہے. کہنے لگا کہ دیکھو یہ خشک تمہاری عبادت ہے، اس کو چار چاند لگاؤ، ان بزرگوں کی تصویروں جگہوں کے ارد گرد یہاں بیٹھو. تیسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے بڑے انہی کی پوجا کرتے تھے. اس طرح ہے. اور بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے پڑھ لو، کہ جب قرآن آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرب کے لوگ انہی کی پوجا کرتے تھے. یہی دیکھ لو ان کی تصویریں تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کس کی تصویر کہاں تھی، کس کی کہاں تھی، سب بخاری شریف میں موجود ہے. اور پھر مکے والے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، اور جو ان کے بڑے نیک تھے، لات، منات، عزا، نیک لوگ بزرگ، ان کی تصویریں انہوں نے بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی. رب کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے. ہاں مت بھول میں رہنا ہے، ہم رب کو مانتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے تھے. لیکن ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانہ قدرت میں صحت دینے میں اور اولاد رزق دینے میں اپنے ولیوں، رسولوں، نبیوں کو ساتھ شریک کیا. جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے درختوں کو، پتھروں کو، سورج کو، چاند کو اللہ کا شریک بنایا، اور جن نے کلمہ پڑھا انہوں نے ولیوں کو، بزرگوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا. پہلے لوگوں نے بت، ڈھانچے، مورتیاں جو ہے ان کو اختیار کیا، اور کلمہ پڑھنے والوں نے قبریں، درگاہیں، مزار، آستانے، بیٹھکوں کو اختیار کیا. بات وہی بَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غلطی لگی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. سورہ زمر یہ مکے والے کہہ رہے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے. اور کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ بابا رب اللہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے بزرگ ہیں، میں یہاں نذرانے سلانے دیتا ہوں، مہانے دیتا ہوں، یہاں آتا جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، راتیں گزارتا ہوں، دن گزارتا ہوں، یہاں کھانا بس ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتا. اصل بات پتہ کیا، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، قبر پرستوں، مزار پرستوں کے ذہن میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، تو ہم ان ولیوں بزرگوں کی قبروں پر عرس میلے لگائیں، نذرانے مہانے، کھانے تقسیم کریں، راتیں دن گزاریں، جانور ذبح کریں، یہاں آئیں جائیں،
تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان کو اختیار دے گا، ان کو سفارش کا کہے گا، تو یہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، نبی کہہ دے ہر قسم کی سفارش کا مالک اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم نے قیامت کے دن نیکوں کی سفارش کا مستحق ہونا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جن کو تو نے سفارش کی اجازت دینی ہے ہمیں ان کی سفارش کا مستحق بنانا، یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنانا، یا اللہ ہمیں نیک بندوں کی سفارش کا مستحق بنا، یا اللہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں ولیوں شہیدوں کی سفارش کا مستحق بنا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے عقیدہ۔ براہ راست کسی زندے مردے سے سفارش کا عقیدہ رکھنا یا مانگنا، قرآن نے اس کو شرک کہا۔ براہ راست کسی زندے مردے سے سفارش کا عقیدہ رکھنا، مانگنا اس سے، اس کو قرآن نے شرک کہا۔ پڑھو سورہ یونس، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، نبی ان کو کہے ہر قسم کی سفارش کا مالک تو اللہ ہے، اس نے اجازت دینی ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آیت الکرسی سب سے افضل کیوں ہوئی؟ 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے اس میں، اور اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں بغیر اجازت کے کوئی نہیں بولے گا، تو میرے مالک تو اللہ ہے نا سفارش کا۔ یہ اصل بات، یہ جو ساری مسجدیں تمہیں ویران نظر آتی ہیں اور قبر و مزارات پر یہ سارا سلسلہ ہے، یہ بنیادی بات ہے ان کے ذہنوں میں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، سارے نبیوں رسولوں نے یہی بات بتائی، قرآن نے مختصر بھی ذکر کی یہ بات اور تفصیل سے بھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے ہر نبی رسول بھیجا یہ دعوت دے کر کے لوگوں کو کہو میں اللہ عبادت کے لائق ہوں، دوسرا نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں رسول آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کی عبادت کرو، دوسرے طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اور تفصیل سے بھی بیان کیا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام، قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام، اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام، سب نے یہی فرمایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہو اپنی قوم کے اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہیں، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں۔ یہی تو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے یہی بات کی، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اسی بات کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہیں۔ تاج میں مار کھائی، تکلیفیں اٹھائیں، بات یہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہیں۔ مکہ سے ہجرت کی اور باہر نکلے، پردیسی مسافر بنے، جھگڑا یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ کی نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ بدر کا میدان سجا، بدر کی لڑائی زکوٰۃ پر نہیں تھی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، حج پر نہیں ہوئی بدر کی لڑائی، حج فرض نہیں تھا، روزے پر لڑائی نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں تھا، نماز اگرچہ فرض ہو چکی تھی، باجماعت انتظام، یہ لڑائی کلمے پر ہوئی تھی۔ مکے والے یہ عقیدہ رکھتے تھے، سنو ان کی زبان سے سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ابو جہل کو بیت اللہ شریف کے اندر، آپ بھی موجود تھے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اس نے پڑھا، حاضر ہو گیا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی تعریفیں بھی تیری، نعمت احسانات بھی تیرے، اختیارات بھی تیرے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا قطن قطر رک جا، رک جا، بس بس بس،
رک جا کام بن جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں تیرا لبیک ختم ہو گیا, ہمارا آگے بھی ہے. اس ایک چھوٹے سے کلمے نے ہجرت کروائی, اس ایک چھوٹے سے کلمے نے بدر احد کے مارکے برپا کیے, اس ایک چھوٹے سے کلمے نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو لہو لعان کیا. ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہوئیں اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا تھا الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شریک کوئی نہیں مانتے, ہاں اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اختیارات دی. بات یہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی, 63 برس زندگی, 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت کا پیغام ہے. پیچھے کتنی بچی؟ 23 برس. 13 سال مکہ میں گزارے آپ نے اور 10 سال مدینہ میں گزارے. سارا اسلام مدینہ میں آیا. زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں, روزہ فرض ہوا مدینہ میں, حج فرض ہوا مدینہ میں, جہاد فرض ہوا مدینہ میں, خاندان کے مسائل نکاح طلاق رضاعت کے آئے مدینہ میں, حکومتی سیاسی مسائل آئے مدینہ میں, معاشی تجارتی معاملات لین دین سارے مسائل آئے مدینہ میں, اخلاق جو سکھائے گئے مدینہ میں, یہود و نصارہ منافقوں کا مسئلہ سارا کچھ مدینہ میں. 13 سال مکہ میں نبی کیا کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 سال مکہ میں کیا کیا محمد رسول اللہ؟ یہ کلمہ پڑھایا بتایا, لا الہ الا اللہ. اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہیں. اللہ سے مانگو, دوسرے سے نہیں. یہ بات تھی. مکے والے نہیں, وہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے. ہمیں صحت کی ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت ہے, تو سب مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو ختم کر کے کہتا ہے سورۃ الصاد اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبود و مشکل کشاؤں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ. ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف. یہ بات نہ پاپا سے سنی, نہ دادا پردادا سے سنی, نہ اڑوس پڑوس میں سنی. یہ یہودی نبی, نبیوں کو ماننے والے یہودی اور عیسائی رسولوں کو ماننے والے, تورات انجیل کو ماننے والے, یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے. تو وکری گل شروع کر دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اڑوس پڑوس سے سنی, نہ دادا پاپا سے سنی, نہ یہود و نصارہ سے سنی. تو نے ایک علیحدہ ہی بات شروع کر دی کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. ابو طالب نے جب آ کے مکہ والوں کی شرطیں پیش کی تھی کہ سرداری لیتا ہے تو لے لے, رشتہ لیتا ہے لے, سونے چاندی کے ڈھیر قدموں میں لگاتے ہیں, لیکن ہماری ایک ہی بات ہے کہ اس کو کہہ دے بھتیجے کو یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. یہ کہنی چھوڑ دے. یہ اگر کس لیے اللہ کے بندے ولی بزرگ نبی رسول اللہ نے کس لیے بنائے؟ جیسے آج کل مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ولی کیوں بنایا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تو نے حلال کیوں نہیں کھایا, تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شکل صورت کیوں نہیں بنائی, تو نے شادی غمی میرے پیغمبر کے طریقے پر کیوں نہیں کی, تو نے لین دین مال یہ سارا کام. بندہ کہے یا اللہ پیٹ لگایا تھا, برادری لگائی تھی, بیوی بچے تھے, میں یہ سارے کام کیسے کرتا, لالچ. اللہ کہے گا چپ. سارا ولیوں کی لائن, ولیوں کی جماعت اللہ لگا دے گا. حلال کھانے والے, نمازیں پڑھنے والے, داڑھی رکھنے والے, پردہ کرانے والے, تقوی پرہیزگاری والے, اللہ سے ڈرنے والے, قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی فکر کا ولیوں کی جماعت اللہ کھڑی کر دے گا. یہ بھی انسان تھے, پیٹ لگے ہوئے تھے اور ان کے بھی بیوی بچے تھے, سب کچھ تھا. جب انہوں نے میرے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے دکھایا, تیری ویڑنے چباں آئی سی, اس لیے پیدا کیے ولی. اس لیے نہیں پیدا کیے کہ تم اللہ کے کام جو ہے کرنا وہ کرنا نہیں ہے. بڑا شارٹ کٹ طریقہ تسی رکھے ہے, جو میرا ہاتھ کا پھیرا لگا دو, مہینے کی ایک دن سخاوت کر لو اور بس اللہ اللہ دے خیر سلام. بڑا شارٹ کٹ طریقہ تسی بنایا ہے اپنے اللہ 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 اللہ. ولی کس لیے بنائے؟ تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. تو نے ایک علیحدہ بات, اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدر میں پیش کی اپنے عمل سے کہ جب سارے صحابہ کرام نے یقین دلایا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں تو پھر بھی آپ نے ساری رات دعا کی، یا اللہ یہ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری مدد کر دے، اگر یہ رہیں گے تو تیرا نام بھی رہے گا۔ بہت مشکل گھڑی تھی بدر کی مسلمانوں، اپنی امت کو یہ سبق دیا، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں اللہ نے میری اطاعت کا حکم دیا ہے، میں تمہارا رسول ہوں، تم میرے امتی ہو۔ جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، صحتیں لینی ہو، اولادیں لینی ہو، رزق میں برکت ڈلوانی ہو، تو تم بھی اسی کو پکارنا، میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ میں نے بھی مشکل گھڑی میں بدر کی رات اسی کو پکارا تھا، جب ساری کمائی مکہ مدینہ کی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں۔ تو جب کافر نے آگے سے کہا پہلے اس نے کہا حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمانوں آمین، چپ رہو۔ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ کہا چپ رہو۔ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والا، ہجرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار قبر کا ساتھی، بدر کا ساتھی، قبر کا ساتھی، سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور سب سے پہلا خلیفہ، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ ان کی زندگی میں کھڑا ہونے والا، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، 4 نسلیں اس کی صحابی، 4 نسلیں۔ ابو بکر کی شان کو کوئی پہنچ سکتا؟ جن کو اپنے گناہوں کی فکر نہیں، وہ ابو بکر کے ایمان پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، نبیوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے، اور صدیقوں کا سردار ابو بکر ہے، پوری امتوں کے صدیق، اور اس امت کے صدیق سب ابو بکر کی قیادت میں ہوں گے قیامت کی۔ تو جو کرنا ہے کر لے۔ کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ میں چپ رہو۔ حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ نہیں، چپ رہو۔ خوش ہو گیا، کہتا ہے تینوں گئے۔ اس وقت بھی لوگوں کو ابو بکر عمر کھٹکتے تھے، آج بھی لوگوں کو ابو بکر عمر ہی کھٹکتے۔ اب اس نے کہا تینوں گئے، تو اس نے کہا بس اسلام گیا۔ خوش ہو کے کہتا ہے اولو حبل، حبل جیت گیا، لات جیت گیا، محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 جواب، پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اللہ کی ذات کا مسئلہ، پہلے اپنی ذات کا مسئلہ تھا۔ 2 جواب جناب کیا دیں؟ اللہ والا واجل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بلند ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہم جائیں گے، ہمارا عزا ہے۔ وہ جو میں نے بتایا نا، جو ان کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا، ہمارا عزا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ میں جواب دو، عمر جواب دو۔ جناب کیا جواب دو؟ کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا محمد کا مکہ والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، 7 پشتی مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں حنین کا میدان ہے، رات کا وقت ہے، اچانک چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا۔ ارد گرد والے جو ہیں وہ دشمن کی تلاش میں کہ تیر ادھر سے بھی آ رہی، ادھر کدھر اندھیرا تھا۔ اگر اس وقت رسول اللہ نہ بولتے، کسی کو کیا پتا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد بولا، جہاد کا لمبردار بولا، جرأت شجاعت غیرت کا امام بولا، توحید کا لمبردار بولا، میدان کارزار میں بولا، تیروں کی بارش میں بولا، پتھروں کی یلغار میں بولا، تلواروں کی چھنکار میں بولا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں وہی مکہ والا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خبریں تمہیں آئی ہوں گی، اور جو بات مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا
کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. آج تیروں کی بارش، پتھروں کی یلغار میں، نیزوں کی بچھاڑ میں کہوں گا کہ ایک اللہ مشکل کشا. میں وہی محمد بول رہا ہوں، میں کچھ جھوٹا ہوں؟ آج پیچھے ہٹ جاؤ. اور جب دعوت کے میدانوں، جہاد کے معادوں سے ہوتا ہوا محمد مکے میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 کا لشکر جرار لے کے جب مکہ فتح ہوا، اس وقت بھی یہی کلمہ ہی تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مکے والو، تم اور تمہارے باپ دادا کا یہ عقیدہ غلط ہوا. تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور میں کہتا تھا اللہ ایک مشکل کشا، دوسرا نہیں. ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں. تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. اس اللہ نے میری مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دی. اور شفقت محبت سے پیش آنے والا چچا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو پھر بھی یہی دعوت پیش کی، یا امی قل لا الہ الا اللہ وحاجک یوم القیامت عند اللہ. میرے چچے اس بات کا اقرار کر، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا. ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا مستحق حقدار کون ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ جس نے سچے دل سے وہ کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکا، ایک اللہ سے مانگا جو میں نے اپنے چچے پہ پیش کیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا. وفات سے 5 دن پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت پھٹکارو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ، مشکل کشائی، حاجت روائی کا اڈا بنا دیا. رحمت اللہ علیہ پیغمبر نے لعنتیں برسائیں. میں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ پاپ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اے عبداللہ سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والے بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، تیرا قد کاٹ بنایا، تجھے دیکھنے سننے کے لیے ساری قوتیں دی، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، دے تو کسی اور کے لیے، مانگے تو کسی اور سے. سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے اور اس کو شرک کہتے ہیں. اگر کوئی توبہ کر لے تو یہ معاف ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ شرک معاف نہیں کرنا. اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا. 7واں پارہ میں ولو اشرکو، 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ نبوت و رسالتوں والے کتابوں والے لوگوں فرض کر وہ بھی شرک کرتے، میں مولا ان کے بھی عمل ضائع کر دیتا. تجھی کس باغ دی موڑی اچھلتے پھر دے ہو کلمہ پڑھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شرک سے بچانے کے لیے شفقت کی اپنی امت سے. میں میری امت قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور قبر پر مکان نہیں بنانا. میرے امتی اللہ کی نماز سجدہ بھی قبر کے پاس نہیں کر. اس سے بچانے کے لیے تو یہ سارا کچھ کہہ دیا. یہ پہلا حکم ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی بات ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ. اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسی اقرار سے داخل ہوتا ہے. اور جس کا آخری کلمہ یہ ہوا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات یہ لا الہ الا پر ہوئی، موت آئی، وہ جنت میں جائے. بات ہی ساری یہ اسی کی پر نبی کے 13 سال لگے. اور پھر یہی وہ سبق تھا جو صحابہ کرام نے یاد رکھا. 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات موت کے بعد 100 سال زندہ رہے. پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں، بیوی بچے تھے، صحت کی ضرورت تھی، رزق کی، مال کی، اولاد کی.
100 سال نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ 100 سال مسلمانوں 100 سال میں کسی ایک دن بھی جا کر جو سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کر فریاد کی ہو، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، صحت رزق لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، وہاں جا کے کوئی دیکھ کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، وہاں جو ہے جا کے پاؤں میں گھنگرو ڈال کے کوئی ڈھول ڈھمکا کو باجا کو دھمال ڈالی، سب سے افضل گروہ نے سب سے افضل کی قبر کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تو مسلمانوں ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ کیسے جائے گا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نبی تو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، معزز مکرم ہے، صورت میں اجمل ہے، سیرت میں اکمل ہے، اخلاق میں افضل ہے، حسب و نسب میں اشرف ہے، تو نبیوں رسولوں کا سردار ہے، نبوت رسالت تجھ پہ ختم ہے، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن اگر تجھے بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے نا میرے پیغمبر تو میں اللہ کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کہ سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتیوں، یہ بات اللہ نے سمجھائی پورے قرآن مجید میں جتنے مسائل اللہ نے بیان کیے نا مختصر بیان کیے، تفصیل حدیث میں، نماز پڑھو کیسے پڑھیں، کتنی رکھتے ہیں میرا نبی بتائے، زکوٰۃ دو یا اللہ کیسے میرا نبی بتائے، حج کرو یا اللہ میرا نبی، ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے، تفسیر حدیث میں ایک واحد مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا، اور وہ توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبنی صورتوں میں مکی صورتوں میں ہر پارے میں ہر صورت میں ہر آیت میں ہر رکوع میں یہ توحید کا مسئلہ بیان کیا، ہر صفحے پر کیا، عقلی دلائل نقلی دلائل، سورج کے دلائل، چاند کے دلائل، زمین اسمان کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، بارش کے آنے کے دلائل، انسان کی پیدائش، دلائل دے دے کے ظاہری باطنی اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، اور جو ابھی تک کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ جو آپ نے عبادت کی بات سنی نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت اور رکوع سجدہ نہیں ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، سورنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، مدد مانگنی عبادت ہے، نظر نیاز دینی عبادت ہے، چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے، اور اس کا حکم قانون ماننا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، توبہ کرنی عبادت ہے، بخشش مانگنی عبادت ہے، توکل بھروسہ کرنا عبادت ہے۔ تو عبادت کی کوئی قسم کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کے لیے کرنا، اس کو شرک شراکت کمپنی سسٹم سانج پن کھاتا داری ہے، اور یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائیاں ہیں تو بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، روح میں شرک، سورنے میں شرک، پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام میں شرک، ناروں میں شرک، زبرزب کرنے میں شرک، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں شرک شرک شرک، ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، چاہے بیت اللہ ہی بنا لیں۔ 100 سال کی عبادت ہو، 100 سال، دن کو روزہ اور جہاد ہو، رات کو تہجد ہو، بالکل ٹھیک عبادت ہو، چند سیکنڈوں کا شرک کر کے مرے
100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق. کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ کا ملاقمین شرک بغاوت ہے. اللہ کا ملاقمین اپنے بندوں سے، بے کسوں سے، مجبوروں بے کسوں منگتوں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت. سب سے اونچی شان محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم کروڑوں اس سے کیا ہوتا ہے، اربوں، مجھے وہ عدد نہیں آتا. اتنا فرق ہے ہمارے اندر اور محمد رسول. اتنی اونچی شان ہمارے تصور بھی نہیں آپ کا مقام آ سکتا. نبیوں رسولوں سے افضل آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں یہ کہا نماز میں یہ اقرار کیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ غلام ہے، اس سے مانگنے والا ہے. اقرار کرو اس کا اور اس کا رسول مانو اس کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ساری زبانی مالی بدنی باتیں صرف تیرے لیے. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ توحید. اللہ نے اس کو آگے رسالت کی بات آ رہی ہے، وہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ. تو یہ جو آج آپ نے سنا لا الہ الا اللہ اور آگے محمد رسول اللہ کی بات آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے عقیدہ ٹھیک کریں اور گناہوں سے بچیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ جو گناہ پہلی قوموں میں تھے وہ سارے اس امت میں آ چکے. شرک تھا تو شرک بھی آ گیا، اور ان میں تقلید تھی اپنے باپ دادا کی. سارا قرآن پڑھو، وہ کہتے تھے ہر نبی کی امت اس کو تیرے پیچھے چلے، ہم باپ دادا کو چھوڑ دیں. باپ دادا باپ دادا باپ دادا، نہیں باپ دادا کی ویسے عزت کرو. یہ گناہ ابھی اس امت کے اندر موجود. ویسے 6 ڈگری ہیں دنیا کے کاموں میں، باپ دادا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دین میں باپ دادا برادری باپ دادا. یہ دوسری خرابی شرک کے ساتھ یہ آئی ہوئی ہے. اور تیسری، اللہ معاف کرو، سارے گناہ. لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ جرم تھا، مرد مردوں کو آتے تھے، مرد لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے. آج کل اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کی اکثریت بچوں کی اور بچیوں کی ان بیماریوں میں مبتلا ہے. اور اتنے یہ سارے فحاشی کے پروگرام، میڈیا اور یہ سارا سوشل میڈیا اور یہ موبائل، یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی جرم تھا کہ ان پر عذاب آیا. وہ کم تولتے تھے، لیتے زیادہ کم، اور ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. ذخیرہ اندوزی، مسلمانوں کو بھوکا مارنا اور ان کی خوراک ذخیرہ کر لینا. آٹے کا بحران اور گندم کا، ظالموں کو چند ٹکوں کی خاطر جہنم یاد نہیں. یہی تو قوم اور جرم تھا شعیب علیہ السلام کی قوم. اور عادیوں سمودیوں کا کیا جرم تھا. قرآن کہتے ہیں کمزوروں پہ زبردست ظلم کرتے تھے. دیکھ لو ملک میں کہ بٹھوں والے سارے نہیں، اللہ کے بندے بھی ہوں گے، اکثریت پیسے دے کے خرید لیتے ہیں اور پوری ان کی نسل چھوٹے بڑے وہاں ان کو قید کر کے ان سے کام کرواتے ہیں. اور وڈیرے جب ناراض ہوتے ہیں تو وحشی کتے چھوڑتے ہیں، انسانوں پر کتے چھوڑتے ہیں. اللہ کا عذاب کیوں نہ ہے؟ سورے پتھر نہیں برسنے اس امت پر. یہ جو مصیبتیں تمہیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بدامنی کی اور کچھ رزق کی، یہ اللہ کے عذاب. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے 2 عذاب مسلط کرتا ہے، ایک بدامنی کا اور ایک مہنگائی کا. فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ دونوں عذاب مسلط ہو چکے ہیں اس قوم پر. اور اللہ کبھی کبھی دکھاتا ہے باتیں. آسٹریلیا میں آگ لگی، امریکہ میں لگی تھی اس سے دگنی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. وہاں سب نے اکٹھے ہو کے، مسلمانوں نے جو وہاں تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی. لوگوں نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، اللہ تو سنتا ہے، رجوع تو کرو. بابری مسجد گرانے والے ہندوؤں ظالموں نے مندر بنانے کے لیے وہاں بلڈوزر چلائے. بلڈوزر کی وہ مشینری ہوئی، جواب دے گئی. سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اللہ تو دکھاتا ہے. چین والوں نے اب حال یہ تلاش کیا جو بیماری آئی ہے کہ صاف ستھرے رہو، وضو کرو اور حلال چیزیں کھاؤ. اور ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، اس کو مانو. تم نے تو ان کو کچھ نہیں بتایا، اپنا معاملہ تجارت سیدھا کیا، اللہ نے ان کو دین کی طرف مائل کر دیا. پاکستانیوں نے تو کوئی نہیں ان کو کبھی دعوت دی. اور روسی پائلٹ کی ویڈیو تم نے دیکھی کہ جہاز گر رہا تھا، ایک مسلمان نے نفل نیت لی، اللہ تعالیٰ نے
اپنا سجدہ قبول کر کے جہاز بچا رہے ہیں، کیا تمہاری نہیں سنیں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، عوام کو اگر آپ نے مسائل حکومتی، برادری، خاندانی، مارکیٹ کے معاشی مسائل حل کرانے ہیں، اللہ کہتا ہے ان لنا للآخرۃ والاولیٰ، میری طرف رجوع کرو مسلمانوں، دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ اگر دنیا بنانی ہے تب بھی میرے ساتھ رجوع کرو، آخرت بنانی ہے تب بھی۔ وہ بڑا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ کو بڑا غصہ دلاتے ہیں، بڑا غصہ دلاتے ہیں، اللہ بڑا صبر کرتا ہے، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی اولاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے فلاں فلاں اس کا حصہ، اور اللہ پھر بھی ان کو رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، سب منڈیاں صبح اللہ بھر دیتا ہے، پھل فروٹ سبزیاں اور گوشت ہو جاتے ہیں، سورا دن ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں، شام تک کھا پی کے ختم ہو جاتے ہیں، صبح پھر منڈیاں بھر دیتا ہے، کھاؤ تاڑیاں میریاں گلاں قیامت میں ہوں گی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى